आइश के ऊपर लोंडी को भी आजाद किया था। माह रबीउल अव्वल के अंदर आप ये रवायत कसरत से लोगों के मुंह से सुनेंगे। गोया रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जात से मोहब्बत करने वाला था, रसूलुल्लाह की जात को मानने वाला था। हत्ता कि उसने अपने घर की जो तामीर की थी वो इस अंदाज में की थी कि जब सुबह उठे पहली नजर अगर पड़े तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चेहरे पर पड़े। घर की तामीर भी इस अंदाज में है कि ये मेरा भतीजा मेरी आंखों के सामने पले बढ़े। और ये बात सिर्फ अबू लहब की नहीं है, कुफारे मक्का और कुरैशे मक्का भी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को चलता हुआ देखते थे तो कहते थे सादिक आ रहा है, अमीन आ रहा है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जात उन्होंने भी मानी। हत्ता कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब ये कहा मैंने तुम्हारे दरमियान एक अरसा बिताया है, क्या तुम ये समझते हो मैं तुमसे झूठ बोलूंगा? अगर मैं कहूं पहाड़ के पीछे से एक लश्कर आ रहा है तो क्या ये मैं समझते हो झूठ बोलूंगा? हरगिज़ नहीं। आपकी जात का इनकार, आपके सादिक और अमीन होने का इनकार कुफारे मक्का और कुरैशे मक्का ने भी नहीं किया। इख्तिलाफ भाई ने कुछ आपके सामने रखा, यहीं से मैं आज अपनी बात का आगाज करता हूं। असल इख्तिलाफ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ क्या था? अबू लहब का अबू बकर से फर्क क्या है? एक अबू लहब है, एक अबू बकर है, दोनों का फर्क क्या है? एक ने सिर्फ जात को माना, दूसरे ने जात के साथ साथ उस रसूल और पैगंबर की बात को भी माना। हत्ता कि एक मौका आपको इल्म है ऐसा आया कि हजरत अबू बकर उस रात मक्का में नहीं थे। आए उमैया बिन खलफ, अबू जहल, सारे आपस में जो हमजोली है बैठे हुए हैं, आज प्लानिंग कर रहे हैं, मंसूबा बना रहे हैं कि अबू बकर को आज घेर लेंगे, आज अबू बकर को पकड़ लेंगे। अबू बकर आ गए। अबू बकर बताइए क्या आपकी अकल में यह बात आती है कि एक शख्स रातों रात फलस्तीन गया, फलस्तीन से सातों आसमान की सैर करके आया और वापस आया तो रात का अभी एक पहर भी नहीं था गुजरा? अबू बकर ने कहा यह बात अकल में तो नहीं आती। उन्होंने समझा वह चल गया, आज अबू बकर हमारी बातों में आ जाएगा। अबू बकर फिर आपके साहिब ने इस बात का ऐलान किया है कि वो फलस्तीन भी गए हैं, 7 आसमानों पे भी गए हैं और 7 आसमानों से वापस आए हैं, रात का एक पहर भी नहीं गुजरा। अब आप बताएं, ये आपका और मेरा मनहज है, ये आपका और मेरा अकीदा है जिसे आज हमने समझना है। हजरत अबू बकर ने कहा अकल में तो ये बात नहीं आती, लेकिन अगर ये बात रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाई है तो अबू बकर का ईमान कहता है ये बात सच्ची है। खत्म। ये आपका और मेरा मनहज है, ये आपका और मेरा अकीदा है कि रसूलुल्लाह की जिस तरह जात आला है उसी तरह रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात आला। कितनी आला? वमा यंतिकु अनिल हवा इन हुआ इल्ला वह्युन यूहा। ये तो आपने सुना, बहुत ज्यादा सुना। रसूलुल्लाह अपनी मर्जी से बोलते ही नहीं, जब भी बोलते हैं वही के ताबे होके बोलते हैं। लेकिन एक वाकया आपने कुछ कम सुना। वो वाकया क्या है? वो वाकया ये है कि अब्दुल्ला बिन अमर, आपको इल्म में होना चाहिए, ये अब्दुल्ला बिन अमर बिन अल-आस हैं, इनके पास लिखी हुई सबसे ज्यादा हदीसें हैं। वैसे तो आपको इल्म है हजरत अबू हुरैरा की रवायात ज्यादा है, लेकिन लिखी हुई किताबत में इनके पास सबसे ज्यादा है। क्यों? ये रसूलुल्लाह की हर बात को लिख लिया करते थे, हर बात को लिख लिया करते थे। आज मुआशरे के अंदर इस्तिग़फ़ाफ़ हदीस, इस्तिहकार हदीस, इनकार हदीस का जितना भी फितना है वो सारा जिस फलसफे की बुनियाद के ऊपर है, उस दौर में भी वो फलसफा मौजूद था। कैसे? अब्दुल्ला बिन अमर बिन अल-आस हर बात को लिख लिया करते थे, तो कुफारे मक्का ने और कुरैशे मक्का ने और इर्द गिर्द के लोगों ने उनको एक वसवसा डाला। क्या कहा? रसूलुल्लाह ही बशर, रसूलुल्लाह बशर है, यतकल्लमु फिल ग़ज़बि वरिज़ा। वो कभी गुस्से में बोलते हैं और कभी खुशी में बोलते हैं, आप हर बात को लिख लेते हैं। ये वसवसा आज इनकारे हदीस का सबसे बड़ा सरहेद गांधी आपको डालता है कि रसूलुल्लाह की एक जिंदगी बचनी है,
ایک زندگی نبوی ہے، کون بیان کرے گا، کون فیصلہ کرے گا کہ یہ نبوی زندگی میں فرمان ہوا تھا، یہ بشری زندگی میں فرمان ہوا تھا؟ اسی طرح کا مغالطہ وہاں پہ بھی ڈالا گیا۔ اب انہوں نے لکھنا چھوڑ دیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم باہر آئے، دیکھا عبداللہ بن عمر بن العاص نہیں لکھ رہے، کہا کیا بات ہے؟ واقعہ لمبا چوڑا مختصر آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ انہوں نے کہا اس طرح مجھے قریشیوں نے یہ وسوسہ ڈالا، شکار ڈالا کہ آپ تو بشر ہیں، کبھی غصے میں ہوتے ہیں کبھی خوشی میں ہوتے ہیں، تو غصے والی بات بھی میں لکھ لیتا ہوں، شاید آپ کا مقصود نہ ہو، شاید آپ چاہتے نہ ہو تو آپ کے منہ سے نکل جاتی ہو، خوشی میں بھی کوئی ہو سکتا ہے کلمہ ایسا آپ کے منہ سے نکل جاتا ہو۔ تو وہاں پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کا اور میرا عقیدہ، آپ کا اور میرا منہج بیان کیا۔ وہ کیا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اکتب اکتب فوالذی نفسی بیدی فوالذی نفسی بیدی، لکھا کر اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جان ہے، ما یخرج منہ الا حق، اس زبان سے حق کے علاوہ کچھ نہیں نکلتا، لکھا کر۔ مجھے بتائیے جس زبان سے حق کے علاوہ کچھ نہیں نکلتا، نہ غصے میں نہ خوشی میں، اس کی بات کو چھوڑ دیا جائے، اس کی حدیث کو چھوڑ دیا جائے، اس کے عمل کو چھوڑ دیا جائے اور صرف ذات کے ساتھ محبت کرتے جائیں۔ اور میرے بھائیوں، ذات کے ساتھ محبت کرنا یہ بھی ہونی چاہیے، لیکن اصل محبت یہ ہے کہ آپ رسول اللہ کی صرف ذات سے محبت نہ کریں، ان کی بات سے بھی محبت کریں۔ یہ دو واقعات بھی شاید آپ نے علماء سے سنے ہوں، ایک رسول اللہ وحی کتابیں بولتے، ایک آپ کی زبان سے غمی میں خوشی میں تنگی میں آسانی میں کبھی حق کے علاوہ کچھ نہیں نکلتا۔ اور تیسری بات جو آج آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو حکم ہے، کیا وہ رسول اللہ کا حکم ہے کہ اللہ کا حکم ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو حکم دیں اس کو ماننا، کیا صرف رسول اللہ کو ماننا ہے یا اللہ کو ماننا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہودیوں کی ایک بستی کے بارے میں صحابہ کو حکم دیا۔ کس نے حکم دیا؟ رسول اللہ نے۔ کس کو حکم دیا؟ صحابہ کو۔ حکم دینے والے کون ہیں؟ رسول اللہ۔ حکم کس کو دے رہے ہیں؟ صحابہ، کہ یہ جو سامنے کی جھاڑیاں نا یہ کاٹ دو، یہ جو تنے ہیں یہ چھوڑ دو، یہ کاٹ دو، یہ چھوڑ دو، حکم دے رہے ہیں۔ صحابہ نے ایسا ہی کیا تو یہودیوں نے، لمبا چوڑا واقعہ ہے، یہودیوں نے پراپوگنڈا شروع کر دی۔ کیا پراپوگنڈا کیا؟ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، پیغمبر ہیں، درخت کاٹتے ہیں، جھاڑیاں کاٹتے ہیں، وہ تو جنگوں میں نہیں کاٹی جا سکتی، وہ اس طرح کا پراپوگنڈا کہ یہ بات عقل کے خلاف ہے، منطق کے خلاف ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ حکم دے رہے ہیں۔ صحابہ کو مغالطہ ڈالا، وسوسہ ڈالا، صحابہ کو وسوسہ ڈالنے کی کوشش کی تو آسمان سے آیتیں نازل ہونا شروع ہوئی۔ کیا نازل ہوئی؟ ما قطعتم من لینۃ او ترکتموها قائمۃ علی اصولها فباذن اللہ، پڑھیے، فباذن اللہ، نہیں تم نے کوئی جاڑی کاٹی، نہیں کوئی جاڑی تم نے چھوڑی، اس کا حکم کس نے دیا؟ اللہ نے۔ اللہ کے حکم سے کاٹی گئی اور اللہ کے حکم سے چھوڑی گئی۔ حکم دینے والے کون تھے؟ حکم کس نے دیا تھا؟ کس کو دیا تھا؟ اللہ کہہ رہا میں نے دیا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کو میں اور آپ صحیح معنوں میں سمجھ نہیں سکے۔ رسول اللہ کے قول فعل عمل کی ہم نے وہ قدر و قیمت جو ہونی چاہیے، وہ قدر و قیمت ہمیں سمجھ نہیں آئی۔ آج اس بات کو سمجھ کے جائیے کہ دین کس چیز کا نام ہے، شریعت کس چیز کا نام ہے، اسلام کس چیز کا نام ہے۔ حدیث جبریل مشہور ہے، آپ سب کو میں بھی پڑھوں گا تو یاد آ جائے گی۔ ایک شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آیا، صحابہ اس کو نہیں تھے پہچانتے تو کہنے لگے یہ تو لازمی مسافر ہے، لیکن اس کے کپڑوں کو دیکھا تو بالکل تر و تازہ جیسے آج کل استری ہوئے ہوتے، نیٹ اینڈ کلین۔ کا مسافر ہوتا تو کپڑے خراب ہوتے، لیکن شکل سے مسافر ہے، پہچانتے ہمیں نہیں، تو یقینی بات ہے مسافر ہے۔ خیر اس حدیث سے محدثین نے 10 سے زیادہ مسائل اخذ کیے ہیں، ان میں سے صرف ایک نقطہ آج آپ کے سامنے رکھنا ہے۔ وہ آ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں بیٹھ گیا اور آ کے کہنے لگا
माहुल इस्लाम, माहुल ईमान, माहुल एहसान। इस्लाम क्या है, एहसान क्या है, ईमान क्या है। अब जब भी कोई बंदा आम फहम बात है किसी से सवाल करे तो इसका मतलब होता है उसे मालूम नहीं। सवाल जो कर रहा है तो मालूम नहीं। अंदाज अजीब है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सवाल कर रहा है जैसे मालूम नहीं है, और जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जवाब देते हैं वो सब जवाबात आपको आते हैं, जो जवाब देते हैं तो आगे से क्या कहता है, सदकता, आगे से तस्दीक करता है जैसे पहले से इल्म है। अभी पहले से इल्म था तो सवाल क्यों किया, और अगर सवाल किया तो रसूलुल्लाह के जवाब देने के बाद तस्दीक क्यों करता है। मेरे भाइयों, जब वो शख्स चला गया तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा से कहा तुम्हें पता है कौन आया था? कहा हमें इल्म नहीं है। कहा जिब्रील अमीन आए थे 7 आसमानों के ऊपर से। क्या करने के लिए आए थे? एक, आपका और मेरा मनहज बयान करने के लिए आसमान से जिब्रील अमीन आए, सहाबा को जो मनहज दिया, जो अकीदा दिया, जो फलसफा दिया, जो नुक्ता दिया, जो नजरिया दिया, वो ये था तुम्हें तुम्हारा दीन सिखाने के लिए आए। क्या करने आए हैं? तुम्हें तुम्हारा दीन सिखाने। जिब्रील अमीन आसमान से आए हैं क्या करने के लिए? दीन सिखाने के लिए। जिब्रील ने क्या सिखाया? जिब्रील ने वो कौन सा दीन सिखाया? ये बात नुक्ते की और समझने की है, हमेशा के लिए पल्ले से बांध लीजिए। जिब्रील आसमान से दीन सिखाने आते, रसूलुल्लाह ऐलान कर देते कि आसमान से जिब्रील अमीन आए, आपके सामने गुफ्तगू करेंगे, तकरीर करेंगे, हदीस तकरीरी भी बन जाती, आपको समझा भी जाते। नहीं, दीन सिखाने आए, दीन सिखाने आए। और दीन क्या सिखा के गए कि जब तक रसूलुल्लाह की जुबान से कोई हुक्म, कोई लफ्ज, कोई तशरीह अदा न हो जाए वो उस वक्त तक दीन नहीं बन सकती, चाहे आसमान से जिब्रील अमीन का नज़ूल क्यों ना हो जाए। अदा कौन करेगा? रसूलुल्लाह तो दीन बनेगा। अदा रसूलुल्लाह करेंगे तो दीन बनेगा। इसकी एक मिसाल आम फहम यूं समझिए, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक दिन हज के बारे में गुफ्तगू फरमा रहे थे। हज के बारे में एक बंदे के जहन में सवाल आ गया, वो खड़ा हो गया, कहने लगा अफी कुल्ली आमीन या रसूलल्लाह, क्या हर साल हज फर्ज है साहिब इस्तिताअत के ऊपर? सवाल का आ जाना कोई चंबे की बात नहीं है। रसूलुल्लाह ने उससे एराज किया, रसूलुल्लाह ने जवाब ना दिया। उसने फिर किया, फिर रसूलुल्लाह ने जवाब ना दिया, फिर किया, फिर ना जवाब दिया। यानी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसको अवॉइड कर रहे। और जब कुछ अर्सा गुजर गया तो रसूलुल्लाह ने कहा अब कहां है वो सवाल करने वाला, उसको बुलाया जाए। और मेरे भाइयों, ये आपका और मेरा अकीदा है, ये मेरा और आपका सच्चा सीधा मनहज है, उसको बुलाया जाए। आगे आप मुझसे सवाल कर रहे थे कि क्या हर साल फर्ज है? जी हां, मैं सवाल कर रहा था कि क्या हर साल फर्ज है साहिब इस्तिताअत के ऊपर? तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आपका और मेरा मनहज बयान किया। क्या कहा? लऊ कुल्तु नाम, लऊ कुल्तु नाम। गौर कीजिए, लऊ कुल्तु नाम, अगर मैं कहता जी हां, अगर मैं कहता नून आइन मीम 3 हरफ है लवाजबत, तो मेरी उम्मत के लिए हर साल के लिए फर्ज होता था। अगर रसूलुल्लाह की जुबान से सिर्फ जी हां निकल जाता तो उम्मत के ऊपर फर्ज हो जाता। और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तलकीन करते रहे, किसी बात को समझाते रहे, नमाज का तरीका बतलाते रहे, वो हुक्म देते रहे कि नमाज उस तरह पढ़ो जिस तरह मैंने पढ़ी। आज के लोग अजीबोगरीब फलसफा बयान करते हैं, और यार हाजी साहब आ गए, यार लड़का आ गया मस्जिद में, यार उसको नमाज पढ़ने दो, ऐनी हदीसें लेके आ जाते हो, इस तरह पढ़ो, इस तरह। यार नमाज तो पढ़ रहा है, नमाज तो पढ़ रहा है, इसको पढ़ने दो। ईमानदारी से बतलाइएगा, कुर्बानी के याम में कोई हाजी साहब एक बकरा लेके आए, उसका कान कटा हो, उसका सींग टूटा हुआ हो, वो टांग से लंगड़ा हो, तो तुम में से कौन ऐसा एक बंदा जो कहेगा यार हाजी साहब को कुर्बानी करने दो? चलो कर तो दे, कोई एक भी कहेगा? क्या कहोगे? ऐबदार है, कुर्बानी ऐबदार है। हल्लाद बिन राफे की हदीस हम भूल चुके। हल्लाद आए, आगे नमाज पढ़ी, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सलाम किया,
रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सलाम का तो जवाब दिया, लेकिन साथ में क्या कहा, इरजी फसल्ली फइन्नका लम तुसल्ली, वापस लौट जाइए, आपने नमाज नहीं पढ़ी। फिर पढ़ी, फिर आए, फिर सलाम किया, जवाब दिया, कहा इरजी फसल्ली फइन्नका लम तुसल्ली, आपने नमाज कोई नहीं पढ़ी। 3 दफा ऐसा हो गया। तो बाद रवायात में और भी अल्फाज है, हल्लाल आके कहने लगे, अल्लाह के रसूल मुझे आती ही ऐसे, मैंने पढ़ता ही ऐसे हो, मुझे आती ही ऐसे है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा चलो पढ़ते हो तो पढ़ते चले जाओ। चलो हाजी साहब नमाज तो पढ़ना शुरू हो गया, हज के बाद मौलवी साहब सूफी साहब नमाज तो पढ़ने दो। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, ऐ हल्लाल जब तू रुकू किया कर तो इत्मीनान भी किया कर, इत्मीनान भी रसूलुल्लाह की सुन्नत है, इत्दाल रसूलुल्लाह की सुन्नत है। जब सजदे में जाया कर कमर को सीधा किया कर। ये क्या रकू में जाता है, रकू पूरा नहीं होता, खड़ा हो जाता है, सजदे में जाता है सर जमीन को पूरा नहीं रखता, उठ जाता है। एक इत्दाल की सुन्नत को छोड़ने के ऊपर रसूलुल्लाह ने 3 मरतबा उनको वापस भेजा कि आपकी नमाज कबूल नहीं हुई। और अब मैं आपके सामने जो बात रखने वाला हूं वो ये है, ये किसी मौलवी का फतवा नहीं, ये किसी आलम का फतवा नहीं, ये किसी मुफ्ती या फकीह का फतवा नहीं है। हुदैफा बिन यमान के सामने बैन इसी तरह एक शख्स आया और आके उसने भी नमाज पढ़ी और सलाम किया। हुदैफा ने कहा आपने नमाज अदा नहीं की। उसने कहा ये नमाज तो मैं 40 साल से पढ़ रहा हूं। कहा मुंदु कम तुसल्ली हाकदा, कितने साल से? कहा 40 साल से। इवन मा सल्लई तलआन, यह हुदैफा बिन यमान का फतवा है, किसी मौलवी का फतवा नहीं है। फिर मेरी बात याद रख लीजिए, अभी तक आपने एक भी नमाज को अदा नहीं किया, और अगर आप इसी तरह फोत हो गए तो आप गैर इस्लाम पे फोत हो जाएंगे। आप मुझे बताइए, मैं और आप किस बात की मूली है, किस खेत की मूली है? आप के सहाबी एक ताबी को क्या बात कह रहे कि आपने एक भी नमाज नहीं पढ़ी? वजह क्योंकि नमाज सुन्नत के मुताबिक, क्योंकि नमाज सुन्नत के मुताबिक। और दूसरी तरफ उलमा मशाइख बैठे हैं, सुनन निसाई की हदीस है, एक बंदा उठे और वो क्या करे, उस तरह वुजू करे जिस तरह रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किया। एक तरफ 40 साल का नमाजी है, दूसरी तरफ एक बंदा अभी उठे, उस तरह वुजू करे जिस तरह रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वुजू किया, और सिर्फ 2 रकतें उस तरह पढ़ ले जिस तरह रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पढ़ी है। हदीस के अल्फाज है, वो ऐसा हो जाएगा जैसे आज मां के पेट से पैदा हुआ। सिर्फ 2 रखते अगर रसूलुल्लाह के मुताबिक हो तो सारे गुनाह माफ। 40 साल की नमाजें अगर रसूलुल्लाह की नमाजों के बराबर के मुताबिक नहीं है तो कोई कबूल नहीं। एक बंदा उठे, आप वो वाकया भूल गए, 3 साथी आए थे रसूलुल्लाह के पास, 3, और उन्होंने घर से क्या पूछा था, रसूलुल्लाह कैसे इबादत करते हैं, कैसे रोजे रखते हैं, क्या उनके मामूलात है। जब उन्होंने मामूलात रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सुने तो वो कहने लगे ये तो रसूलुल्लाह की अगली पिछली सारी कताएं अल्लाह ने माफ की हुई हैं, हम कुछ बढ़ के करेंगे, हम कुछ आगे निकलेंगे। एक साथी ने कह दिया मैं रोजे ही रखूंगा, दूसरे ने कहा मैं शायद रात क़याम ही करूंगा। 2 ने आगे बढ़ने की कोशिश की, तीसरे ने कहा रसूलुल्लाह के तो अगले पिछले सब माफ हैं, रसूलुल्लाह ने तो शादियां की, मैं आज के बाद शादी नहीं करूंगा, मैं मुत्तकी बन जाऊंगा, मैं रहबानियत को इख्तियार करूंगा। 3 सहाबा ने क्या नहीं, कौन है सहाबा? अगर ये बात समझ आ जाए तो मुआशरे से फिरका वरीयत बिदअत का खात्मा हो जाए। 3 सहाबा ने इरादा किया, नीयत नेक है कि बद है। एक साहबी कह रहा मैं सारी जिंदगी रोजे रखूंगा, एक कह रहा मैं सारी जिंदगी क़याम करूंगा, एक कहता मैं शादी नहीं करूंगा। नेक नीयत ही है कि बद नीयत ही? रसूलुल्लाह को खबर मिल गई कि 3 बंदे अभी आए हैं और ऐसी बातें करके गए हैं। रसूलुल्लाह ने फौरी उनको तलब किया और जवाब में आपका और मेरा मनहज और अकीदा बयान किया। क्या कहा? कहा मैं तुम में से सबसे ज्यादा मुत्तकी हूं, मैं तुम में से सबसे ज्यादा अल्लाह से डरने वाला हूं। मैं पीर और जुमेरात का रोजा रखता हूं, बाकी दिन नहीं रखता। मैं रात को क़याम भी करता और सोता भी हूं। मैं मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो कायनात में सबसे ज्यादा मुत्तकी है, सबसे ज्यादा अल्लाह से डरने वाला है,
उस मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शादियां भी की हैं। फमन रागिबा अन सुन्नती फमन रागिबा अन सुन्नती फलैसा मिन्नी। किनको कह रहे हैं? सहाबा को। जो मेरी सुन्नत से एराज करेगा, जो मेरी सुन्नत से एराज करेगा। इस रागिबा के अंदर मुहद्दिसीन ने जो तशरीह किया, अगर ये समझ आ जाए तो शायद हमारा अकीदा भी थी। एराज का मतलब क्या होता है? या आगे बढ़ जाना या पीछे रह जाना। दोनों बातें इस एक लफ्ज में पुशीदा है। यहां से आप ये बात समझिए। आपके सामने एक बात रख रहा हूं और मजीद एग्जाम्पल के तौर पे, आप में से या मैं, हम में से कोई शख्स इरादा करे कि मैं पूरा साल रोजा रखूंगा, पूरा साल मुत्तसिल रोजे रखता चला जाऊंगा, पूरे साल के 360 दिन रोजे रखता चला जाऊंगा, बताइए उसको सवाब मिलेगा या गुनाह मिलेगा? बताइए, गुनाह मिलेगा। रोजा रखने का गुनाह वो कैसे हो सकता है? रोजा तो दीन से साबित है, रोजे की तो असल मौजूद है। लेकिन अगर कोई बंदा पूरा साल रोजा रखे, रसूलुल्लाह की हदीस के मुताबिक उसको अजर और सवाब नहीं मिलेगा, बल्कि क्या मिलेगा? गुनाह मिलेगा। दूसरी तरफ रसूलुल्लाह ने अब्दुल्लाह बिन अमर बिन अल-आस को क्या कहा था? 3 रोजे अगर तू रख ले, 3 रोजे यामे 20 के 3 रोजे, एक तरफ पूरे साल के रोजे रखे हो, मोहर नबूवत मौजूद ना हो, वो रोजे सारे अल्लाह के यहां मकबूल नहीं है। और दूसरी तरफ अगर तू सिर्फ 3 रोजे रख ले, यहां पे मोहर नबूवत मौजूद है, यहां पे हुक्म रसूल मौजूद है, तुझे 3 रोजों का सवाब नहीं, बल्कि कितने रोजों का सवाब मिलेगा? 30 रोजों का। 3 रोजे जो हर माह रखे उसको तो पूरे साल का सवाब मिल गया, और जो पूरे साल रखेगा उसको अजर सवाब नहीं मिलेगा। ये दीन है, ये शरीयत है। क्यों? अल्लाह को तादाद मिकदार मतलूब नहीं है। आमाल के ऊपर अल्लाह को मिकदार और तादाद मतलूब नहीं है। आमाल के ऊपर अल्लाह रब्बुल इज्जत को यह बात मतलूब है कि इस अमल के ऊपर प्यारे नबी की मोहर है या नहीं। प्यारे नबी की मोहर है तो अमल कबूल है। इमाम मालिक के पास एक और मिसाल से आपको बात समझाता हूं। इमाम मालिक के पास एक शख्स आ गया और आके कहने लगा, ऐ इमाम मालिक, मैं मस्जिद नबी से इहराम की तलबीह पुकारना चाहता हूं। आप मस्जिद नबी से क्यों तलबीह पुकारना चाहते हैं? वो जो ज़िल खिलाफा है, बेरे अली है, अब यारे अली जिसको कहते हैं, अब वहां से जाके तलबीह कहिए। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वहां से जाके तलबीह की थी। अच्छा जी, मैं इमाम मालिक आपको एक बात बताता हूं। हाँ जी, क्या बात है? ये जो मस्जिद नबी है, इसमें रोज़ा तो मेरे याद जन्नत है। इधर एक नमाज का सवाब 1000 नमाज के बराबर है। ये आखिरी नबी की आखिरी मस्जिद है। इस मदीना के अंदर दज्जाल नहीं आ सकता, इस मदीना में ताउन नहीं आ सकता। मैं ये चाहता हूं, मैंने अहादीस खंगाली है कि बेरे अली की मुझे इसके अलावा कोई फजीलत नहीं मिली कि वहां से नबी करीम ने तलबीह की थी, जबकि मस्जिद नबी की मुझे बेशुमार फजीलतें मिल गई हैं, और मैं चाहता हूं मैं तलबीह यहां से पुकारूं। तो इमाम मालिक ने उनके सामने एक आयत पढ़ी थी, फलयहज़रिल्लज़ीना युखालिफूना अन अम्रिही अन तुसीबहुम फितना। ऐ शख्स, तू डर जा, तू फितने में मुब्तला हो चुका है। तेरा अकीदा और नजरिया ये है, और ये बात याद रखिए, आज भी यह हस्बे हाल है। तेरा अकीदा और नजरिया ये है कि जिस फजीलत का, जिन फजाइल का तुझे इल्म हो गया, वो मुआद अल्लाह रसूलुल्लाह को इल्म ना हुए, वो रसूलुल्लाह को खबर ना हुई। तेरे लिए यही बात काफी है दिल हलाफा से तलबीह कहने के लिए कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वहां से तलबीह की है। डर जा। आज हमारा जहन ये है, नेकी का काम ही है ना, फजाइल का काम ही है ना, अच्छा काम ही है ना, नीयत नेक है तो कर लीजिए, हरज क्या है? रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैं पीर के रोग पैदा हुआ और मैं पीर का रोजा रखता हूं। मैं पीर के रोग पैदा हुआ, मैं पीर का। एक बंदा के नहीं, मैं पीर का रोजा नहीं, रसूलुल्लाह जब पैदा हुए मैं उस दिन ईद करूंगा। रोजे के दिन ईद, जिस चीज को रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी पैदाइश से खास किया और हफ्ते रोजे के साथ खास किया। मैं पीर को पैदा हुआ, मैं पीर का रोजा रखता हूं। एक मौलवी उठे, वो कहे नहीं, मैं पीर को ईद मनाऊंगा।
بتائیے اس نے رسول اللہ کے حکم کو مانا یا اپنی اجتہاد اور اپنی رائے کو مانا؟ اور رائے وہ بھی رسول اللہ کے سامنے رائے چلانا. حضرت عمر نے پوری زندگی میں ایک مرتبہ صلح حدیبیہ کے موقع کے اوپر رسول اللہ کی بارگاہ میں آ کے یہ بات کہی تھی، اے اللہ کے رسول کیا ہم حق پہ نہیں ہیں؟ حق پہ کیا وہ باطل نہیں ہے؟ باطل ہے. تو پھر یہ شرائط کیسی ہیں؟ یہ کیسی شرائط ہے؟ رسول اللہ نے کیا جواب دیا تھا؟ انی رسول اللہ، میں اللہ کا رسول ہوں. عمر بات ختم. حضرت عمر کیا کیا؟ پھر مدتیں بیت گئی، میں 10 برس زندہ رہا، جہاد کرتا رہا، صدقے دیتا رہا کہ اللہ اس دن کی خطا میری معاف کر دے. اور میں اور آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے سامنے اپنی رائے بھی چلا دیں، اپنی فقہ بھی چلا دیں، اپنے اجتہادات کو بھی چلا دیں، اپنے قول کو بھی چلا دیں، اپنے فعل کو بھی چلا دیں. اور ایک بات، یہ بات بھی یاد رکھنے کی ضرورت ہے، آج کل ایک فلسفہ اور نکلا ہوا، قرآن پاک کو بھی براہ راست سمجھنا چاہیے. انکار حدیث، صرف قرآن، صرف قرآن، صرف قرآن. قرآن پاک براہ راست پڑھو، قرآن پاک کو ترجمے سے پڑھو، قرآن پاک کو لغت کے ذریعے سمجھو. اور میرے بھائیوں، اللہ کی قسم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صرف شارح نہیں ہے، شارح بھی ہیں. شارح بھی رسول اللہ ہے. وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ. اللہ کہہ رہا ہے آپ کے اوپر قرآن نازل کیا، آپ بیان کریں کہ اللہ نے کیا بیان کیا. لوگ نہ بیان کرے، اللہ نے کیا بیان کیا وہ آپ بیان کریں. ساری دنیا کے منکرین حدیث جمع ہو جائے قصر نماز کو. قرآن پاک میں قصر نماز ہے لیکن قرآن پاک سے ثابت نہیں کر سکتے. کیا وجہ؟ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَن تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلَاةِ إِنْ خِفْتُمْ أَن يَفْتِنَكُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا. کیوں نہیں ثابت کر سکتے؟ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَن تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلَاةِ إِنْ خِفْتُمْ أَن يَفْتِنَكُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا. اس آیت کا ترجمہ یہ ہے تمہارے پہ کوئی حرج نہیں کہ تم نمازوں کو قصر کر لیا کرو. آگے کیا؟ ان خفتم، اگر تمہیں خوف ہو کفار کے حملے کا، اگر تمہیں خطرہ ہو کفار کے حملے کا، تب نماز قصر کر لیا کرو. اب یہ تو قرآن پاک میں قید لگائی ہوئی ہے، کفار کے حملے کا خطرہ ہو تو نماز قصر کرنی ہے. آپ اور میں کیوں قصر کر رہے ہیں؟ کسی منکرین حدیث سے پوچھ لیجیے کہ آپ قصر کس بنیاد پہ کرتے ہیں. اور آپ کو حیران کن بات بتاؤں، یعلا بن امیہ کا بعض روایات میں یہ لفظ آتا ہے کہ وہ ایک دن حضرت عمر کے پاس آ گئے اور آ کے کہنے لگے عمر آپ آرڈیننس جاری کیجیے. عمر نے کہا کیا آرڈیننس؟ یہ قرآن کی جو آیت ہے نا یہ کفار کے حملے کے ساتھ خاص تھی، اب آرڈیننس جاری کیجیے، نماز قصر ختم ہوگی، ابھی ہمیں کفار کے حملے کا خطرہ نہیں ہے. تو حضرت عمر کا چہرے کے اوپر مسکراہٹ. حضرت عمر کہنے لگے عجبت مما عجبت، عجبت مما عجبت. اے یعلا بن امیہ میں تجھے کیا بیان کروں، اسی آیت کے بارے میں مجھے بھی تعجب پڑ گیا تھا اور میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پیش ہو گیا تھا. اے اللہ کے رسول اب تو کفار کے حملے کا خطرہ ٹل گیا ہے، اب یہ قصر نماز کیوں ہے؟ تو رسول اللہ کی چہرے کے حد و حال بگڑ گئے تھے اور بدل گئے تھے، تیور بدلے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا یہ اللہ نے صدقہ دیا اور میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس صدقے کو امت میں جاری رکھنا چاہتا ہوں. بتائیے رسول اللہ جو قرآن پاک کی آیت کی تشریح کریں گے، حضرت عمر کے بارے میں محدث ہے، محدث جن کے زبان سے حق کے علاوہ کچھ نہیں نکلتا، جن کے فضائل ہیں، جن کی عام امت کی خواب تو حجت نہیں ہے لیکن رسول اللہ کی خواب تو حجت ہے نا. رسول اللہ نے خواب میں دیکھا تھا عمر کو لمبی قمیض، اور تعبیر کیا کی؟ تعبیر بھی رسول اللہ نے کر دی. دین کا علم ہے، دین کا علم. وہ عمر بھی اگر قرآن پاک کو براہ راست سمجھنے کی کوشش کرتا ہے تو خطا کا امکان ہے. اور صرف ایک بات نہیں ہے، یہ آیتیں متعدد ہیں. حضرت عدی بن حاتم کے بارے میں آپ جانتے ہیں کہ جس وقت یہ آیت نازل ہوئی کلوا واشربوا حتی یتبین لکم الخیط الابیض من الخیط الاسود. حیران کن بات ہے. گاندھی صاحب ذرا غور کریں، لغت کے ذریعے قرآن پاک کو سمجھیں گے. صحابی بھی لغت کے ذریعے رسول اللہ کی حدیث کے بغیر، تشریح کے بغیر اگر سمجھنے کی کوشش کرتا ہے تو کیا مغالطہ پڑ سکتا ہے؟ عدی بن حاتم نے اپنے سرانے کے اوپر 2 داغے رکھے، ایک سفید داغا اور ایک کالا داغا، اور دیکھنے لگے کھاتے پیتے رہے. جب روشنی پڑ گئی، جب کالا الگ ہو گیا سفید الگ ہو گیا، تب تک کھاتے پیتے رہے. اگلے دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پیش ہوئے، رسول اللہ بھی مسکرانا شروع.
اے ابھی تو نے قرآن پاک کو کیا سمجھا؟ اور یہ سفید اور کالے دھاگے سے مراد اصلی سفید اور کالا دھاگا نہیں تھا، ایک صبح کی سفیدی تھی، ایک رات کی تاریکی تھی، اس سے مراد یہ تھی۔ اگر براہ راست حدیث کے بغیر قرآن پاک کو بھی سمجھنے کی کوشش کرو گے، الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانہم بظلم اولئک لہم الامن وہم مہتدون۔ صحابہ کو یہ آیت بڑی چوبی اور آگے کہنے لگے اللہ کے رسول اتنی سخت آیت کہ جو بندہ اپنے جانوں کے اوپر ظلم نہ کرے۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ ظلم تو ہر بندہ کرتا ہے، یہ ممکن نہیں ہے گناہ نہ ہو، کہیں نہ کہیں ظلم تو ہو جاتا ہے، کبھی کوتاہی ہو جاتی، صرف جنت اسی کے لیے، صرف امن اسی کے لیے، صرف ہدایت اسی کے لیے جو ظلم نہ کرے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسکرانا چھوڑ دیا۔ پہلے تو ایک ایک صحابی کا فہم تھا نا، یہاں پہ صحابہ اکٹھے آئے، تم نے قرآن پاک کو کیا سمجھا؟ اس سے مراد یہ کہ ان الشرک لظلم عظیم، اس سے مراد شرک ہے کہ شرک کی آمیزش ایمان میں نہیں ہونی چاہیے۔ آگے آئیے، من یعمل سوءا یجزا بہ، یہ مبالغہ حضرت ابو بکر کو لگا۔ آگے اللہ کے رسول کی بارگاہ میں اور صحابہ کو بھی اس آیت کے بارے میں بھی بڑا شدید لگی۔ اللہ کے رسول، جو بندہ عمل کرے گا برا اس کو اس کا بدلہ یقینی اور لازمی طور پہ ملے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسکرانا شروع ہو گئے۔ ابو بکر، آپ نے قرآن پاک کو کیا سمجھا؟ الست تمرض الست تحزن، کیا تجھے بیماری نہیں لگتی؟ کیا تجھے غم نہیں لگتا؟ کیا تجھے مصیبت نہیں آتی؟ جب بھی کوئی مصیبت آتی ہے گناہ مٹ جاتے ہیں، ضروری نہیں بدلا ہو، جب بھی بندہ استغفار کرتا ہے گناہ مٹ جاتے ہیں۔ گویا آپ کے سامنے یہ بات رکھنے کا مقصد یہ ہے کہ دین کس چیز کا نام ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قول کا، فعل کا، عمل کا، حتیٰ کہ قرآن پاک کی تشریح بھی کس کی قبول ہوگی؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ اور آج کل ایک فلسفہ تحقیق کے حوالے سے ایک بات کر کے میں اپنی بات کے اختتام کی طرف بڑھوں گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 جرنیل صحابہ کو کہا انطلقوا حتی تأتوا روضۃ خاخ، یہاں سے چلو اور روضہ خاخ نامی وادی میں جب پہنچو گے تو وہاں پہ ایک عورت ہوگی، ماہا کتاب، اس کے پاس ایک رسالہ ہے، وہ پکڑنا نہ خط ہے۔ یہ تینوں علی، مقداد چلیں گے، زبیر جرنیل صاحب۔ جب وادی خاک میں پہنچے وہ عورت وہاں پہ موجود تھی، کجاوا بھی موجود ہے، اونٹ بھی موجود ہے، عورت بھی موجود ہے۔ انہوں نے اچھی طرح سامان کی تلاشی لی، عورت کی تلاشی لی، خط نہ ملا، خط نہ ملا۔ اب کسی عام بادشاہ کے نمائندے ہوتے یا قاصد ہوتے تو وہ بادشاہ کو کیا کہتے کہ آپ کو جو اطلاع ملی ہے وہ غلط ہے، آپ کو جو اطلاع ملی ہے وہ غلط ہے، اور عورت کے پاس کوئی لیٹر نہیں ہے۔ یہاں پہ صحابہ نے آپ کا اور میرا منہج بیان کیا۔ عورت نے کہا آپ کو اطلاع ملی ہے، میرے پاس خط ہے، میرے پاس کوئی خط نہیں ہے، میرے پاس کوئی خط نہیں ہے۔ آگے میں صحابہ کا میں مفہوماً آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں، جو جواب ہے وہ یہ ہے کہ تحقیق تو کہتی ہے، تفتیش تو کہتی ہے کہ خط تیرے پاس نہیں۔ آج کل یہی فلسفہ ہے نا، یہ جی سائنسی تحقیق کے مطابق یہ بات پوری نہیں اترتی، یہ بات تحقیق تو کہتی ہے خط تیرے پاس نہیں، تفتیش اور تلاشی بھی کہتی ہے ہاتھ تیرے پاس نہیں، لیکن ہمارا ایمان کہتا ہے ہاتھ تیرے پاس ہے، نکال دے۔ لَتُخْرِجِنَّ الْكِتَابَ أَوْ لَنُلْقِيَنَّ الثِّيَابَ، اگر تو نے خط نہ نکالا، ہم تجھے برہنہ کر کے، ہم تجھے ننگا کر کے تلاشی لیں گے اور پھر تجھے ہاتھ دینا پڑے گا۔ اور عورت نے ایسا چکما دیا ہوا تھا کہ اگر وہ برہنہ تلاشی بھی لیتے تو ہاتھ نہ ملتا، لیکن عورت کو سمجھ آ گئی یہ کسی عام بادشاہ کے بھیجے ہوئے نہیں ہے، ان کا ایمان ہے، ہاتھ میرے پاس ہے۔ آرام سے بالوں کی چوٹی کے اندر ایک طے کی ہوئی پرچی نکالی اور صحابہ کو تھما دی۔ رسول اللہ کی کوئی بات، رسول اللہ کی کوئی حدیث ممکن نہیں ہے کہ وہ حجت نہ ہو، دلیل نہ ہو۔ لیکن میرے بھائی آخر میں ایک بات میں آپ سے بھی کہنا چاہتا ہوں، ہم نے عقیدہ تو یہ بنا لیا، فلسفہ تو یہ بنا لیا کہ ہم اہل حدیث ہیں، ہمارا منہج سلیم ہے، اور ہے فخر ہونا چاہیے، اس بات کے اوپر فخر بھی ہونا چاہیے۔ لیکن ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو امام تو مان لیا، لیکن ماننا کس کا؟ صرف مسجد کا۔ ہم نے رسول اللہ کو امام تو ماننا ہے، لیکن کس کا؟ صرف مسجد کا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آج اہل توحید کی نظر میں بھی، اہل حدیث کی نظر میں بھی اور اہل سنت کی نظر میں بھی مسجد کے تو امام ہیں، لیکن بازار کے امام نہیں ہیں۔
مسجد کے تو امام ہیں، ریاست کے امام نہیں ہیں. مسجد کو تو امام ہے، سیاست کے امام نہیں ہے. مسجد کو تو امام ہے لیکن عدالت کے امام نہیں. میرے بھائیو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جیسے دیگر احادیث ہیں، یہ بھی منہجی احادیث ہے. کیا بنی اسرائیل کے انبیاء کے سیاسی وارث کون ہوا کرتے تھے؟ نبی ہوا کرتے تھے. علماء کو حدیث پتہ ہے، آپ کو بھی پتہ ہونا چاہیے. ایک نبی جاتا، دوسرا نبی اس نبی کا سیاسی وارث بن جاتا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے ساتھ ایک بات بیان کی، بنی اسرائیل کے اندر نبی دوسرے نبی کے سیاسی وارث بن جاتا، لیکن میری امت میں نبی نہیں آئے گا. میری امت میں نبی نہیں آئے گا، لیکن میری امت میں علماء آئیں گے. میری امت میں علماء آئیں گے اور وہ میرے وارث ہوں گے. اب مجھے ایک بات بتلائیے، آپ نے اس علماء کی وراثت کو صرف منبر رسول تک محدود کر دیا. آپ کا فلسفہ کہاں گیا؟ آپ سے زیادہ گلا اولا لکا فاولا، آپ سے زیادہ گلا. آپ تو منہج سلیم کا دعویٰ کرنے والے ہیں. رسول اللہ کے منبر کے وارث تو علماء ہیں، منبر رسول کے وارث تو علماء ہیں، لیکن تخت رسول کا وارث کوئی چور ہونا چاہیے، کوئی لٹیرا ہونا چاہیے، کوئی وڈیرا اور جگیردار ہونا چاہیے. افسوس ہے، پھر ہم نام کے لیے، پھر ہم نے اپنی مرضی کا دین چن لیا. ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات مسجد میں تو مان لی، ریاست اور سیاست میں نہیں مانی. مسجد کا امام آپ کا اور میرا کیا عقیدہ، کیا فلسفہ ہے؟ عجیب و غریب. یہ مسجد کا جو امام ہے نا، آج شکر ہے اللہ کا، چلو اتنی اچھائی باقی ہے، منبر رسول کا جو وارث ہے وہ کرپٹ نہیں ہونا چاہیے، وہ چور نہیں ہونا چاہیے، وہ زانی نہیں ہونا چاہیے. حتیٰ کہ کسی کو پتہ لگ جائے نا کہ مسجد رسول کا یا منبر رسول کا وارث اس برائی میں مبتلا، لوگ اس کو چپیڑے مار کے اتار دیتے ہیں، دھکے دے کے مسجد سے نکال دیتے ہیں. یعنی منبر رسول کے اوپر آپ یہ چاہتے ہیں کہ آدمی کرپٹ نہ ہو، چور نہ ہو، لٹیرا نہ ہو، لیکن تخت رسول اور ریاست رسول اور سیاست رسول کے آپ وارثین چاہتے ہیں. مولوی صاحب کی مسجد میں سیاسی بات نہ کریں. کیوں؟ سیاسی بات چور کو کرنی چاہیے، سیاسی بات لٹیرے کو کرنی چاہیے، سیاسی بات جگیردار اور وڈیرے کو کرنی چاہیے. یہ آپ کے عقل کے اوپر کیپٹلزم اور سرمایہ دارانہ نظام نے ایسا پردہ ڈالا کہ مولوی کو صرف مسجد تک محدود کر دو. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بعد ریاست کا امام جس کو بنایا اسی کو مصلی کا امام بنایا، یا یوں کہہ لیجئے جس کو مصلی کا امام بنایا اسی کو ریاست کا امام بنایا، اسی کو سیاست کا امام بنایا. اور کس کو کھڑا کیا؟ حضرت ابو بکر کو. ابو بکر کے بعد عمر آئے، عمر کے بعد علی آئے، عمر کے بعد عثمان آئے، عثمان کے بعد علی آئے. یہ سارے کے سارے مصلی کے بھی امام ہیں اور ریاست کے بھی امام ہیں، مصلی کے بھی امام ہیں اور سیاست کے بھی امام ہیں. ایک عام ذہن بات سمجھیے، ایک مسجد کے اندر ایک عام مولوی چاہے بہت بڑا عالم دین نہ ہو، وہ کہاں کھڑا ہوتا ہے؟ آگے کھڑا ہوتا ہے کہ پیچھے کھڑا ہوتا ہے؟ آگے. ایک مسجد کے اندر تو مولوی اور عالم آگے کھڑا ہو، لیکن سیاست رسول کے اندر، ریاست رسول کے اندر چاہے زانی حکمران بن جائے، چاہے شرابی حکمران بن جائے، چاہے وڈیرا حکمران بن جائے، آپ کے منہج کو کوئی فرق نہیں پڑتا. آج تکبیر، آج انقلاب علامہ شامل عزیز صاحب قدم بڑھاؤ، قدم بڑھاؤ. آج ضرورت اس بات کی، اگر آپ منہج میں سچے ہیں تو آئیے نون لیگ کو چھوڑ کر، پی ٹی آئی کو چھوڑ کر اسلام پسندوں کا اور دینی جماعتوں کا ساتھ دے دیجئے. 75 سال گزر گئے ہیں، کس کی باری نہیں آئی؟ نون لیگ کی باری آ گئی، پی ٹی آئی کی باری آ گئی، پیپل پارٹی کی باری آ گئی. وہی دیرینہ بیماری، وہی نامحکمی دل کی، علاج اس کا وہی آبے نشاط انگیز ہے ذاتی. اللہ کی قسم پاکستان کے حالات بھی تب بدلیں گے جب آپ کے دماغوں سے یہ فلسفہ نکل جائے گا. اور آج آپ سب مجرم ہیں. کس بات کے؟ ٹرانسجینڈر ایکٹ پیش ہوا، ایمانداری سے بتائیے، جتنے بھی بیٹھے ہیں ان میں سے شاید گنتی کے 2 یا 4 لوگ ہو جنہوں نے دینی جماعتوں کو ووٹ ڈالا ہوگا. باقی ماشاءاللہ سارے نون لیگی اور پی ٹی آئی کے لوگ نظر آ رہے ہیں. شاید کوئی ایک آدھا پیپل پارٹی کا بھی ہو. آپ نے 3 جماعتوں کو ووٹ ڈالا، یا نون لیگ کو ڈالا ہے، یا پی ٹی آئی کو ڈالا ہے، یا پیپل پارٹی کو ڈالا ہے. ایاز صادق نے اس ٹرانسجینڈر بل کو پیش کیا، شیریں مداری اس کی سپوکس پرسن، نوید قمر اس کو پیش کرنے والا اسمبلی کے اندر.
بتائیے یہ جو ووٹ آپ نے دیے ان سیکولر اور لبرل پارٹیز کو، آج انہوں نے ہم جنس پرستی کا جو بل پاس کیا، اس گناہ میں آپ شامل ہیں کہ نہیں ہیں؟ سارے علماء سے جائیے، میرا فتویٰ نہیں ہے، پاکستان کے کسی بھی مسلک کے کسی بھی عالم سے فتویٰ لے لیجیے، آپ سب مجرم ہیں، اور اس جرم کی تلافی کیسے ہوگی؟ آپ کو کھڑا ہونا پڑے گا، آپ کو ہماری آواز پہ لبیک کہنا ہوگا۔ یہ ضروری نہیں ہے کہ ہم اسمبلیوں میں موجود ہوں تو ٹرانسجینڈر بل کو روکیں گے۔ اللہ کے فضل و کرم سے اگر آپ میرا ساتھ دیں تو ہم چوکوں میں، چراہوں میں اس بل کے علاوہ احتجاج کریں گے۔ یہ پاکستان کی پارلیمنٹ کے اندر سے منظور نہیں ہو سکتا۔ آپ کو علامہ شہید کی وہ چیلنج یاد ہوگا، انہوں نے ضیاء الحق کو یہ چیلنج کرتے ہوئے کہا تھا، جاؤ میں اسمبلی میں موجود نہیں ہوں لیکن میرے ہوتے ہوئے اس بل کو پاکستان میں پاس کروا کے دکھا دو۔ پاس ہوا تھا؟ نہیں تھا۔ آپ کی طاقت سے، آپ کی قوت سے، عوام ایک قوت ہوتی ہے، عوام ایک طاقت ہوتی ہے۔ عوام کو بھیڑ بکریوں کی طرح سیکولر پارٹیوں میں ہانک لینا اور سیکولر پارٹیوں کے تندور میں جھونک لینا، اور بھائیو چند اب اللہ کا شکر ہے، میں تو یہ سوچتا ہوں اس دور میں ہماری تعداد کتنی کم تھی، پھر بھی علامہ شہید نے کیسی تحریک چلائی، آپ کو بیدار کر کے رکھ دیا۔ آج ہم کروڑوں میں، آج ہم کروڑوں میں، نام کے، صرف نام کے کروڑوں میں، کروڑوں میں ہے۔ پورے پاکستان میں ایک حلقہ انتخاب ایسا نہیں ہے جہاں سے آپ اپنی جماعت کی بنیاد کے اوپر یا اپنے مسلک کی بنیاد کے اوپر سیٹ حاصل کر سکیں، ایک بھی نہیں ہے۔ اور یہ تو میں نے بہت بڑی بات کی، ایک پی پی بھی نہیں ہے، اور یہ بھی بڑی بات کی، آپ ایک یونین کونسل کا الیکشن بھی اپنے بلبوتے پہ نہیں جیت سکتے، کیونکہ آپ کی ذہن سازی نہیں ہوئی۔ جب بھی کوئی کھڑا ہوگا نون لیگ کو ووٹ دے گا، پی ٹی آئی کو ووٹ دے گا۔ آئیے دینی جماعتوں کے ساتھ، اسلامی تحریکوں کے ساتھ کھڑے ہو جائیے۔ اگر آپ منہج میں سچے ہیں، اگر آپ اپنے مسلک کے صحیح وفادار ہیں تو چھوڑ دیجیے یہ تحریک دفاع اسلام و پاکستان کی جماعت کو توڑنے کے لیے۔ اللہ کی قسم کھا کے کہتا ہوں، تحریک دفاع اسلام و پاکستان کسی جماعت کے خلاف نہیں بنی، کسی جماعت کو توڑنے کے لیے نہیں بنی، بلکہ جماعت کو وہ لاکھوں نوجوانوں کی افرادی قوت مہیا کرنے کے لیے بنی ہے کہ جن کے بل بوتے کے اوپر ہم پاکستان کے اندر دفاع حتم نبوت کے نعرے لگائیں گے، حرمت رسول کے دفاع کے نعرے لگائیں گے، غیر اسلامی بلوں کے خلاف سڑکوں پہ، چوکوں میں اور چوراہوں میں نکلیں گے۔ کب نکلیں گے؟ یہ سارے افراد جب جماعتوں سے وابستہ ہو جائیں، وہ بڑی بڑی جماعتیں بھی ہوں، ان کے ساتھ وابستگان کتنے ہیں؟ ہم ہیں کروڑ میں نا، جماعت کے ساتھ کتنے ہیں؟ 1 لاکھ بھی نہیں۔ کیوں؟ تربیت نہیں ہے، پی ٹی آئی کے اندر ہے، نون لیگ کے اندر ہے۔ یہ تحریک دفاع اسلام و پاکستان آپ کو نون لیگ اور پی ٹی آئی اور پیپل پارٹی کے جہنم سے نکالنے کے لیے، آپ کو اپنا پلیٹ فارم دینے کے لیے آئی ہے۔ مذہبی جماعتوں کا اتحاد ہو تب بھی، نہ ہو تب بھی آپ رکنیت سازی کے اندر حصہ لیں۔ اللہ کے فضل و کرم سے اگر آپ لوگ میرا ساتھ دیں گے، اور یہ انشاءاللہ وقت کی بھی آواز ہے، اور میرے لیے مرکزی جمعیت نہض اس کا عہدیدار بڑی محترم ہے، میرے لیے جماعت الدعوہ بھی بڑی محترم ہے، میرے لیے عالمی بھی، میرے لیے ہر اہل حدیث میری آنکھ کا تارا ہے، اور ہر اہل اسلام میرے دل میں بستا ہے جس کے اندر اسلام کی درد ہے۔ حریت فکر اور بیداری کی اس تحریک کا ساتھ دے دیجیے۔ آپ کو چند ماہ نہیں گزریں گے، کچھ دیر بھی گزرے گی، اگر بکھرے ہوئے ذرات ہیں تو مل جائیں کہ صحرا نظر آئے، بکھرے ہوئے قطرات ہیں تو مل جائیں کہ دریا نظر آئے، اور پھر یہ جب دریا جھوم کے اٹھیں گے تو تنکوں سے نہ ٹالے جائیں گے۔ کبھی سیلاب کے آگے بھی بند مانا جا سکتا ہے، کبھی طوفانوں کو بھی کوئی روک سکتا ہے، لیکن یہ کام آپ لوگوں کے تعاون سے اور آپ لوگوں کے ساتھ دینے سے ہوگا۔ میں آپ سے یہ وعدہ لینا چاہتا ہوں کہ ٹرانسجینڈر ایکٹ کے خلاف، حرمت رسول کے لیے، دفاع صحابہ کے لیے، دفاع شعائر اللہ کے لیے اگر ہم آپ کو پال دیں گے، آپ نکلنے کے لیے تیار ہیں؟ یہ زمین جب تک نہ لیں گے ہم، اس سے اٹھتے رہیں گے یوں ہی غم، اور روٹی کپڑا مکان ہم دیں گے، اہل محنت کو شام ہم دیں گے، اہل محنت کو شان ہم دیں گے، اس خدا کو مٹائیں گے ہم ہی، فصل گل لے کے آئیں گے ہم ہی، اور حکمراں ہو گئے کمینے لوگ، خاک میں مل گئے نگینے لوگ، راہزنوں نے راہزنی کی ہے
لیکن ایمانداری سے بتائیے راہبروں نے بھی کیا کوئی کمی کی ہے؟ آپ سب مل جائیے، خون دل دے کے نکالیں گے روح برگ گلاب. ہم نے گلشن کے تحفظ کی قسم کھائی ہے. واخر دعوانا ان اسلام کا الحمدللہ. بے باک سپاہی، اسلام کا بے باک سپاہی، سرفراز 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 یوتھ فورس یوتھ فورس. جزاک اللہ خیرہ. اللہ آپ سب احباب کو برکت دے. مولانا احمد حسن ساجد حافظہ اللہ تعالیٰ انتہائی بیمار تھے، انہوں نے معذرت کی، وہ نہیں تشریف لائے. مولانا یوسف اسروری صاحب نے کہا کہ میں 1 بجے آپ کے پاس ہوں گا، لیکن 1 بجے تک وہ لاہور تھے. اور اسی طرح مولانا عبدالرؤف یزدانی صاحب، ان کے اوپر زبان بندی تھی 3 ماہ کے لیے، اس لیے آپ احباب کا تشریف لانا اللہ تعالیٰ اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے. میں جناب شیخ عبدالسلام زاہد سے گزارش کروں گا کہ وہ مختصر دعا فرمائیں. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم. اللہم اشفنی واشف مرضانا ومرضی المسلمین. یا رب العالمین، اس کانفرنس کو ہماری آخرت کی کامیابی کا ذریعہ بنا. الہ العالمین، اس